اگر بندے جان لگے نا جی مسجد کی چھت تے بھی تھان نہ لگے اور سارے ٹوٹ کے کتنے تھان لگ رہے تسی یہ نہیں گھبرا گیا ہو کہ سارے ٹوٹ کے تسی میں تو مثال پیسے ہوتے ہیں نا مسجد ایک محلے دی سارا محلہ ٹوٹ جائے تھی سوچو تو کی ہوتے آ رہے تکے نہ اللہ کھڑتا تکے نہ اللہ کھڑتا ہے اگر اللہ چاہے تو آسان کے نال ہی بندہ دے پیٹ درد شروع ہو جائے جڑا جڑا مسیطے بڑھتا جائے وہ آرام ہوتا جائے میرا خیال میں مثال کر دینا کیا سچ سخت درد شروع ہو جائے دراکہ پہن لگ پہن جڑا بندہ پانچ کے مسیطے بڑھ جائے وہ آرام آ جائے کوئی تھان کر دے مسیطے نہیں نا میں خیال اللہ نیچے لے جا فرمایا لا اکراہ فی الدین ہم زبردستی سجدے کرانے والے نہیں ہم اعلان کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں سجدے کے قابل کون سمجھا
میں سے کنیا بندیاں آنا ہے کنے بندیاں نہیں آنا کہڑے ہونا چاہتے ہیں کہڑے نہیں ہونا چاہتے کئی بندے آتے ہیں اتنے ولایتی کو نہیں میں اس مسیطے کی جانا ہے جتنے روز اعلان ہوتا ہے شہادو اللہ امیر المومنین اور امام المتقین علی الولی اللہ میرے خیر اتنے ٹوٹ جانا چاہیے عزیزوں مسجد سے اللہ بناتا ہے جنت سے اللہ بناتا ہے لیکن فرق میں قرآن پڑھ کے بڑا صاف ہے صاف ہے کہ اللہ پاک نے جنیاں تعریفاں جنتیاں کی دیا ہے نا جتھے بلا رہے ہیں نا ان کے تعریفاں کرنا ہے کہ اتھے ہے بھی اتھے ہے بھی اتھے ہے بھی اتھے ہے بھی میں ہم تعریفاں قرآن سے پڑھ دیں 2-3 آیتاں بس پڑھ دیں اللہ پاک فرماتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن وہاں نہریں ہیں ایسے پانی کی جن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے جنت و اللہ برا ہے ایک گلتے نہرہ ایسی ہیں جنہاں کے پانی چیک کران دی لوڑ نہیں لیبارٹری آئے بھی دس دینے اللہ فرماتا کوئی شک و شبہ نہیں غیر آسن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں بن بگڑا پانی ذرا بھی بگڑیا پانی نہیں ہوئے گا کمال ہوئے گا پانی کے نہروں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ پھر دودھ کی نہریں رمیاں نہیں لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ جن کا ذرا بھی دودھ کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا ایسے دودھ کی نہریں ایسے دودھ کی نہریں رمی نہیں نہر اچھا اگلا فرماتا ہے انہار نہر جمع انہار انہار من خمر لذت للشاربین وہاں شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کو لذت بخشتی ہیں شراب کی باری تسی ذرا کٹ بولے ہو پانی کی باری ٹھیک بولے ہو دودھ کی باری بھی بندے ٹھیک بولے بولے سامنے ایک اور نہرہ پڑھنا ذرا ہوتا تو بولو وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّا اللہ فرماتا ہے صاف ستھرے شہد کی نہریں اور پھر ٹھیک بولے سمجھائی پانی دیا اور یہاں نہرہ دودھ دیا نہرہ شہد دیا نہرہ لیکن میرا شاہد پوچھتا کہ بلا نہرہ شہد دیا انہیں بوتل میں کی سی بات آتا شہد دیا نہرہ میں کہا نہرہ وہ سکیا جی تو شہد دیا کہ بلا نہرہ ہو گیا تو مگر مکھیاں کی نہیں ہونا مجھے پوچھنا ہے وہ میں کیا ہوا اللہ دیا بندے آج انہیں وہ نہرہ بگاڑی ہے وہ مکھیاں دا محتاج نہیں کون وہ سکیا ہو جاؤ کہ ہو جائے یہ مطلب سارے بندے پانی تے چنگا بولے میں دودھ تے چنگا بولے میں اور شاید تے چنگا بولے جدو میں کہنا شراب دیا نہر بندے مٹھے ہو گئے نہیں یہ قرآن دے بیچے جی بیچے بیچے بلکہ باقی دیا نہرہ دے بھی بیچے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ شراب کی نہریں خمر شراب نوان دے مگر شربت سمجھو نا میں آواز پڑھتا ہوں انما الخمر والمیسر والانصاب جو شیطانی کام ہے وہ شراب بھی ہے جوا بھی ہے بت پرستی بھی ہے خمر شراب نہ دینا اے سورہ محمد کے پھر شراب دیا بھی ہے نا جدو تو چاکا کھولے گا نا ادو اگو پڑھنا شراب دیا ہے وہ کچھ بندے بول رہے ہیں بندے پریشان ہیں کہ جنت جیسی پاک جگہ سے شراب بھی کی ہوتی دسا جس بندے کو چھوٹے گوشت نہ دلچسپی ہوئے نا انہوں دولے نہ کوئی دلچسپی نہیں پاہمیں کتنی بڑی شادی کر دو کس انداز دی کر دو چھوٹا گوشت نہ ہوئے انہوں پوچھو کہ سردار شادی پہ گیا تھا کوئی کی بڑھے وہ آدھا کا کھوئے نا کھجل خراب ہو گیا آگے عرب جو رواج سی جس دعوت کی شراب نہیں سی ہوتی بندے اندر سرکات ہوئی نہیں یعنی کھجل ہو گئی آگے اللہ فرمائے لاؤ بھائی بندے ہو جنت میں تم بلانا پیا
پانی بھی ہے جے، دودھ بھی ہے جے، شہد بھی ہے جے، تے شراب بھی۔ اس دور کے جنہیں شراب پینے والے سن انہوں نے بھی توجہ ہو گئی، انہوں نے کہا نیرا جنہیں بوتل ویکھی تھی، جنہیں سراہی ویکھی تھی، انہوں نے کہا نیرا او کتھے او کتھے او کتھے، گویا اللہ نے توجہ کرا لی کوئی جنت ہے۔ صدقے جانا صدقے جانا، پانی پینے والے بھی توجہ کر گئے، دودھ پینے والے بھی توجہ کر گئے، شہد کے شوقین بھی توجہ کر گئے، شراب کے شوقین بھی توجہ کر گئے۔ شراب کے دودھ کے متعلق اللہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں پلاؤں گا آپ، نہ پانی کے متعلق نہ شہد کے متعلق۔ اللہ فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہ جو پاک و پاکیزہ شراب ہے نا وہ تمہارا رب ساقی بن کے تمہیں خود پلائے گا۔ وہ جو پاک و پاکیزہ شراب ہے نا رب تمہارا رب پلائے گا اور خود سقاہم ساقی بن کے پلائے گا۔ میں کہا اللہ یہاں تو شراب پاک نہیں ہوتی، یہاں تو شراب پاک نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے سوچ جس خطے میں شراب پاک ہو سردار کی طرح پاک ہو۔ ہائے ہائے مولا کائنات آخری بندے تک پہنچو، بہت شکریہ جناب میں فرمایا جس علاقے میں شراب بھی پاک ہو گئی، میں کہتا ہوں ملے گی، ہمیں ضرور ملے گی۔ جنت جاؤ، جنت جاؤ تو ملے گی۔ وہ شرط ہے، فرمایا ایک شرط ہے وہ کی، فرمایا تسی اپنی بنائی چھڑ دو۔ نہیں تو ہر کوئی نہیں سمجھا، پھر بیٹھے ہو گئے ہو۔ اللہ فرمایا جی تسی بناندے ہو نہ وہ چھڑ دو، جب تسی آپ بناندے ہو نہ چھڑ دو۔ سدا ہو گئے بہن کا مطلب کتنا بھی فرمایا تسی جی آپ بناندے ہو چھڑ دو، تسی اپنی بنائی چھڑ دو، میں بنا کے نہ پلاواں میرا بنے۔ تسی اپنی بنائی چھڑ دو چونکہ تہانوں جاچ ہی نہیں کہ میں بنائی دی۔ تسا جڑی بناندے ہو او دے نال دماغ چلا جاتا ہے، جڑی میں بنانا او دے نال دماغ ٹھیک ہو جائے۔ تسی پلیت بناندے ہو میں پاک بنا، تسی نکمی بناندے ہو میں کام دی بنا، تسی غلط بناندے ہو میں ٹھیک بنانا۔ تسا جدوں کوئی شے بنائی ہے غلط ہی بنائی ہے۔ کوئی شے بنائی ہے غلط بنائی ہے، میں جنوں بنایا ٹھیک۔ میں جڑی چیز بھی بنائی ہے بچھونے پیچھے ہوئے ہوں گے، تکیے لگے ہوئے۔ اتھارے جنت بچھونے پیچھے قالین بچھے ہوئے ہوں گے، تکیے لگے ہوئے ہیں۔ فیہ ما فاکہۃ، اس میں میوے ہوں گے، ونخل کھجور بھی ہوگی، ورمان انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا فیہن خیرات حسان، اے میرے دو بدی دوستان کا ترجمہ کوئی کرے، اس میں خوبصورت اچھی عورتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر خالق فرمایا حور مقصورات فی الخیام، وہ خوبصورت عورتیں جو خیموں کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ نے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر
خالق کائنات نے خدا کی قسم رنگ دسنے متقین علی رف اوپر قالینوں کے بندے بیٹھے ہوں گے خضرن سبز رنگ کے و عبقری اور عبقری رنگ کے حسان نفیس قسم کے قالین بچھے ہوں گے فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ فرماتا ہے الا سورہ نمبر کا واقعہ ہم پڑھیں الا سور موزونۃ چار پائیاں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی اسلام آباد یہ چار پائی سونے کی تارہ نہ بنی ہوئے کیونکہ دوڑ لیلن دی ہونی چاہیے پتہ نہیں پھر دوڑ نہ بھی ہوئے گی سونے کی تارہ نہ منجیاں ہونی ہیں دیکھو اللہ بلاندہ سانو پہ کے تھے اور تو سا غور نہیں فرمایا بندے کی توجہ ہوگی جنہیں منجیاں تو نہیں دے سا انہاں کیا سونے کی ہونی ہیں اللہ فرمایا میں رکھانا متقین علیہا متقابلین آمنے سامنے بندے بیٹھے ہوئے تکیاں دے ادھر منجی ادھر منجی ایک ادھر بیٹھا ہے واہ بھائی واہ آج جنت کا منظر تو لگا ایک ادھر بیٹھا ہے موج نہ پھر خالق کائنات فرماتے یطوف علیہم ولدان مخلدون اور آگے پیچھے تمہارے وہ پھریں گے جن پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا نوجوان موتیاں کی طرح چمک دے تو آگے خدمت ہے کدی دودھ لے آؤ گے کدی شراب لے آؤ گے شرابن طہورا صدقے جانا پھر خالق کائنات کی یاد کرو گے جی اللہ فرماتا ہے بی اکواب و عوارید و قاسل من معین آپ کھورے ہوں گے آفتابے ہوں گے پیالے ہوں گے من معین صاف شراب کے کیسی لا یصدعون عنہا اسے پی کے سر نہیں دکھے گا ہائے ہائے اسے پینے کے بعد سر نہیں دکھے گا اور پھر خالق کائنات فرماتے ہیں اس کے عنہا ولا ینزفون خالق فرماتا ہے اور نہ وہ پی کے بندے بے جا بولیں گے کیا بات ہے تھوڑے سنن کی اللہ فرماتا ہے نہ سر کو چڑھے گی اور نہ بندے اینے بولیں گے یہ جگہ نام ہی نہ چڑھی ہوئے وہ بھی بولنے لگ بندہ مدد سمجھنے سے بیتی ہی نہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں پیڑ میں نہ سر نو چڑھنی ہے نہ بندے بے جا بولنے اللہ پاک فرماتے ہیں اور سنو پھر کیا ہوگا فرماتے ہیں وفاقیت مما یتخیرون قسم قسم کے میوے میں کہتا کچھ پہ گنے نہیں اور میں گنن میں چھڑ جسے پسند کرو گے ہائے ہائے پسند اپنی اپنی جسے پسند کرو گے ہم کل کہہ کے پیدا کریں گے میں قرآن کا پڑھنا مولا تمہیں جزا دے گھر کے کائنات کے ساتھ فرماتے ہیں اور سنو وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ سنو بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت اور بھئی میرا مٹھا نہیں میری سویٹ نہیں کچھے پرندے واجی واہ کمال ہو گئے اللہ فرماتے ہیں سِدْرٍ مَقْصُودٍ بیریاں وہاں ایسی ہوں گی جن سے بندے پیر کھائیں گے لیکن کانٹے ان میں نہیں ہوں گے وہ شہر نہیں ہونی جڑی کسی نے تکلیف ہے بہت شکریہ جناب یہ مطلب ہے بیریاں بغیر کنڈیاں وطن ہند منصود ہے کیلے تہ در تہ میرا خیال ہے میں پڑھتا گیا سوال تو بڑھیا چڑھا لیکن میرا خیال ہے کہ مجلس ہے قریب قریب اے میرے سامنے کی قرآن ہے خالق کائنات نے صفتیں کہیں کیتیاں ہیں ہر قسم کے بندے کی دلچسپی ہوگی واہ بھائی ہر قسم کے بندے کی دلچسپی تو سب چیزاں ساریاں سن لی ہیں میں دوبارہ نہیں دہرانی میں جامع گل کی ہے کہ مختلف شبیہ اذہان ہوتے ہیں مختلف ذہن ہوتے ہیں مختلف اللہ فرماتا ہے جس ذہن کے بندے ہیں وہ مطابق اللہ نے فرمایا جو تھے ایوی ہوئے گا ایوی ہوئے گا ایوی ہوئے گا لو جناب علی دیکھ پکتی ہوئے بکھے کے سامنے
وہ سامنے چوڑ پین، وہ سامنے چینی پین، وہ سامنے دیسی گھیو پین، وہ سامنے بادام پین، اور نال پچا کے لانا جائے کہ ہمیں کھانی ہے، اصل کھانی ہے، سارے واسطے بھی پکتی ہے، وہ مسالے پین، وہ مربے پین، وہ گری پوے، وہ بادام پین، جب پک کے تیار ہو جائے تو دم کٹیا جائے، جان کر کے کھلارے جان چوڑ بندہ بہتا ہوئے، وہ آ کے جناب ہوں کھائیے، وہ کیا بندے کے پیروں تھلے زمین نکل جائے گی، جی بندہ آ کے دے گا سامنے چھڑی ہے۔
مرضی نال کھانا پیا جی جدو آخا رک جاؤ رکنا جی رک جا گے جی جدو آخو گے افطار کرا گے اللہ فرمایا رہ گیا میرے گھر کا طواف کرنا تے جہدے نال کام ہوئے وہ گھر کے چکر لانے پیندے نے صدقے جاواں بھائی تھوڑے سبحان صدقے جہدے نال کام ہوئے وہ گھر کے چکر لانے پیندے نے اساں کہ اللہ جنت والی گل فرماؤ فرمایا میں تے بلانا پیا میرا موضوع ہے کہ اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے اللہ فرمایا میں تے دعوت میں دینا جدو ساری دنیا میں دلچسپیاں بتا کے اللہ نے پوری جنت کا ماحول بنا کے بندے بندے کی دلچسپی ہو گئی شہد والے وکھرے دودھ والے وکھرے فروٹ والے وکھرے بھجیا پرندے والے وکھرے جدو ہر بندے سوچ لیا نا چلیں گے خالق کائنات نے آواز دیتی سورہ مبارکہ توبہ 11واں پارہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ہم نے سودا کر کے دیکھ لیا ہم نے جنت سودا کر کے مولا تو جزا اللہ نے مول لے لی ہے مول لے لی ہے یعنی خرید لی ہے مول پنجابی شہر مول لے نہیں آتا مول بڑی عجیب گل ہے لیکن فاتح ٹیکسر علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسر قبر چمنوا وہ ارشاد فرماتے ہیں مول وہ شے دی جاتی ہے جس کا پہلے بندہ مالک نہ ہو خریدی ہو جاتی ہے جو اپنے پاس نہ ہو ہر شے کل بھی اللہ کی تھی آج بھی ہر شے اللہ کی ہے پھر وہ خرید کیا رہا ہے اللہ فرماتا ہے خرید لی ہے ہم نے کن سے المؤمنین خاص ایمان کے درجے پر فائز لوگوں سے خاص مومنین سے نہیں المؤمنین سے ہم نے خرید لی ہے کیا انفسہم و اموالہم ان سے جانیں بھی خرید لی ہے ان کے مال بھی خرید لیے ہیں خرید لیے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اور بدلے میں جنت دے دی ہے سودا ہو گیا سودا ہو گیا کیویں سودا ہوا کچھ لوگ ایسے نے جنہاں کو جاننا تے انہاں دا مال اللہ فرماتا میں خرید تے اپنی جنت انہاں کوئی بندہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرے کہ اللہ جنت دے کے فارغ ہو گیا ہے کہ ہن وہ دی نہیں دینا اگلی گل یہ نہ سوچنا کہ جڑی شے اللہ خریدی وہ پہلے اللہ دی نہیں جنہ لوگوں نے سودا کیتا ہے وہ لوگ بھی اللہ دے مال کا سودا ہوا ہے وہ مال بھی اللہ کا ہر شے کا مالک ہے ہر شے کا مالک اچھا جی اللہ جنت دیے دے دا مطلب ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ قادر مطلق نہیں ہے یا اللہ مالک کل نہیں ہے ہن بھی ہر شے اللہ دے کول ہن بھی ہر شے اللہ دے کول بندے بھی ہوتے ہیں جنت بھی ہوتی ہے آخر گل تے وچ بھی ہے نا جڑا اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى ہم نے خرید لی ہے جانیں خرید لی ہے علامہ بشیر فاتح ٹیکسر وہ فرماتے ہیں اصل میں اللہ نے لفظ خرید و فروخت ہمیں سمجھانے کے لیے رکھا ہے ہائے ہمیں خرید و فروخت کے لفظ ہمیں سمجھانے کے لیے رکھا ہے اگر میں تھے گھڑی بیچ چھڑا پہلے میں نے گھڑی دی فکر سی اونی دیر تک فکر سی جدوں تک میرے کول سی جدوں میں بیچی ہے کسے بندے 500 دی خریدی ہن میں انہوں گھڑی دے دیتی اگر وہ بندہ گھڑی لے کے ایسے باہر جانا چاہے تو میں مدروں آکھاں بھائی جی اندر نو بنو اندر نو باہر چریٹ لگ جاندی وہ آندا تو پیسے دی فکر کر اور جیب دی فکر کر میرا 500 دا کو لے جائے سودا جو ہو گیا ہن میں جانا تے گھڑی جانے کہ مطلب سودے تو پہلا چیز دی فکر ہوتی جدوں سودا ہو جائے فکر مک جاندی اللہ فرماتا میں تانوں سمجھایا
یہ فضل نال بخشش ہے، فضل نال بخشش ہے۔ عدل کرے تے نبی کم جاتا ہے۔ میں ترائے مثالہ دینا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے عدل دا ترازو کیتا، فرماتے ربنا ظلمنا انفسنا، میرے اللہ تو ہی رحم کرنا ہے، میں تو وہ ہوں جو اپنی جان پر ظلم کرتا۔ حضرت موسیٰ بندہ مار دیتا مکہ مار کے، اللہ عدل کی طرف سامنے کی تھی، فرماتے انی ظلمت نفسی فاغفر، معافی دے دے، ہو گئی۔ حضرت یونس مسیح کے پیٹ ہی سوچا، فرماتے ہیں عدل کر دے، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں اپنے آپ نے امتحان چکایا تیری ذات پا کے، جدے سامنے نبی ترلے پر لے دے، جو ساڑھے جیسے مسکینہ دے سامنے ترازو کرے عدل دا، کوئی بندہ جنت کی خوشبو بھی نہ لے سکے۔ میں کیا اللہ کی کیتا ہی فرمایا فضل کیڑا، فرمایا کیا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، میں نے محمد کو بھیجا ہی فضل بنا کے ہے، میں نے تم پہ بہت بڑا فضل کر دیا ہے۔ میں کیا اللہ نبی فرمائے رحمت للعالمین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، میں کیا سی تو امید رکھنے سا تو اٹھے کو مل جائے گی، فرمائے میں عادل ہوں، عدل کرنا کہ تو انہیں جو کہا ہے دودھ پیندہ ہے، شہر کھانا ہے، تو یہ پرندے مجھیاں سونے دیا دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرے کرم کیتا ہے، تیرے سامنے عدل دا ترازو نہیں کیتا، میں بیچ کے کرم کیتا ہے، میں بیچ کے کرم کیتا ہے، میں کیا ہو کے نہیں، فرمایا جتنا خریدی ہے نا وہ بیچ کے نہیں بن رہے ہیں۔ صدقہ جانا ہمارا تو جنت ہے، جنہ کے میں بیچی ہے اور رحمت للعالمین بھی نے، شفیع المذنبین بھی نے، چوری کرنا تیرا کام ہے، چوری اور صرف چوری کرنیاں بن دے، جنہیں چوری کرنی ہے تیار ہوئی، چوری کرنی دادا صاحب دیگا پکتیاں وہ اگو بیچ چھڑتا ہے، جڑا بنتا ہے وہ پہ خریدتا ہے، جڑا بنتا ہے وہ پہ خریدتا ہے تے کو بنتا ہے، ویندے ہوتے ہیں جڑے سامنے کھلوتے ہوتے ہیں کہ ہمیں بکتی ہے تو نہیں لیں، کیڑی گھر میں ہے ہمیں بکتی ہے تو نہیں لیں، کیونکہ خریدن جو کہ نہیں، آیا ہے خدا دی قسم سے خریدن جو کہ نہیں بڑی مہنگی ہے، انہیں خریدی ہے تے کو بنی۔ اسی کتا ایک بڑی کٹ گیا میرے بڑی دیر دی گل ہے، دادا صاحب ایک بندے نے کہا وہ میں کہا توں جا اب تو ستار دا ناصر جرا فوت ہو، میں پاس کر جا چوڑ لے گیا، وہ جا کے ایتھے ہاتھ کر چھوڑے گا جڑا بنتا جی گیا باؤ آ گیا ٹھیک ٹائم پہ آیا، میں بڑی کو اجازت میں سلوات ایک مرتبہ ساتھ کھڑے تھے، بابا سید اقبال شاہ صاحب تشریف لے آئے، ٹھیک ہو گیا گل مکا دیے، ہاں میں کہا چھوڑ دیا، وہ کیا کہ لگا میں دھیان میں دیکھا نا تو واپس آ گیا، کہنے لگا بھی آپ ادھر میں تینوں بھی ہے کوئی گھر، وہ بندہ دوجا گیا چاہنا تیرا وہ دیا میں پوچھا میں کہا پاستا تینوں بھی ہے، وہ ساکیا وہ جڑا بنتا سی نا خرید کے میں اپنے ابے نہ لڑیا،
ایڈا مہنگا سودا کیتے کوئی شاید منگ لے مفتی نہ سمجھ لیں اور بیٹھی طرح امیر غریب نہیں دیکھنا مجھے امیر پیسے دے کے لے جائیں تے غریب جنت تو معلوم ہو جائے ایسی شے مانگ جڑی امیر غریب دے سکے کی منگا فرمایا کل لا سلطو علیہ اجران الا المودۃ فی القربى مودت کرتے جاؤ جنت لیتے صرف مودت میں دل مار کے دسیا کہ جنت تسلیم دی جگہ ہے تو ہمیں نصیب کار کرو چنگا من پایا جو بیٹھے نمست کلندر یا جب جگہ چنیں جانا پچھے جانا نمست کلندر کعبہ کا گھر دارا کا جان انکار کیوں کرتے ہیں اگر ماتم کی فرماندے نے اجازت نہ ملی جیسے انکار کر رہے ہیں اتھے حسنین کی جاگیر حسنین تک تک بیٹھے ہوں علی اکبر علیہ السلام بکر تخت تشریف فرمایا اگلی گل رہ گئی انکار کی اگر نعمت سمجھ دو نا ماتم دو تو میں قرآن پڑھ گیا اللہ فرماتا ہے جو چاہو گے مل جائے ہائے ہائے اللہ فرماتا ہے جو پسند کرو گے یار مہربانی فرما جو پسند کرو گے وہ مل جائے گا ہاں میں کہا کیسی پسند اپنی میں زندگی کوئی بندہ جنت کو مزاق نہ کرے کہ زندگی چاہے آ کر سن لوڑی کوئی نہیں بول رہا خبردار جو جنت نہیں جانا چاہتا وہ حسنین کے پاس نہیں جانا چاہتا جو بی بی جنت نہیں جانا چاہتی وہ زہرا کی خدمت میں نہیں جانا چاہتا عورتوں والے حصے بھی سردار حضور نے مردوں والے حصے بھی سردار لوگ رہ گئے پوری کائنات کے جڑا یہ سودا ہوا ہے بکھرا ہوا ہے کیونکہ ساری کائنات کی اکنامکس کا اصول ہے لوگ شاید دیندے سستی نے دیندے مہنگی نے جنہ بڑا اچھا آواز ہو جی جنہ کی اکھا بھارا انہوں نے توڑ پہنچ گئے پوری دنیا کے باوجود جتنے سودے ہوتے ہیں لوگ شاید دیندے سستی نے دیندے مہنگی نے کتے کلہ بہ کے بہن پر آواز شکریہ ادا کری جنہ خریدی بہت مہنگی ہے بہت مہنگی خریدی ہے اور تیری سستی لیتی ہے کہ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا کس قدر شبیر نے جنت کو سستا دیا بی بی زہرا دی بیٹی دا سے کربلا دی زمین چاہتے نہیں سولے بچڑی آئے تھے اگر نبی مقام محمود تے کھلو کے بندے بخشوانے نے سودا ہوئے آئے پچھلے نبیاں کے امتہ دے بندے ساڑھا نبی بخشوا سکتے کیوں دی قیمت نبی دیتی ہے اے پہن پر ہمارے نانے نو آکیا سی سودا کرنا تیرا کام ہے توڑ کے دینا پھاگا ایسا جملہ سن لو تو میں اجازت دے دے اے میرے عزیز دوستو اوکھے سودے ہوئے نے پہن پر ہمارے مدینے صدا کرنے سے ہمشیر نے پوچھا سی اممہ دا جایا اے محاذ کنے نے جڑے صدقہ کرنے فرمایا تو کیڑا فرمایا کربلا اور شام ان علماء اقبال نے لکھے حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق یکے حسین رقم کربلا دیگرے زینہ عشق دی کتاب کے دو باب نے پیر نے لکھی ہے وہ کربلا ہے ہمشیر نے لکھی ہے وہ شام ہے دمشق ہے پہن نے پوچھا سی چھوٹا محاذ کیڑا ہے بڑا کیڑا یا برابر نے شبیر فرمایا کربلا جہاد اصغر ہے شام جہاد اکبر ہے
بہن نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کربلا والا چھوٹا کیوں ہے اور شام والا محاذ بڑا کیوں ہے؟ چونکہ مرکزی شہر پڑھ رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ پوچھے رہ جائے۔ میرے استاد مکرم سید صابر منڈی بہاؤدین ارشاد فرماتے ہیں، بہن نے جب پوچھا کربلا کا جہاد اصغر چھوٹا کیوں ہے، شام والا اکبر بڑا کیوں ہے، تو شبیر نے بہن کی طرف دیکھا اور آنکھیں بھر آئیں اور دیکھ کے شبیر کہتے ہیں، بہن جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لے گا وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہے۔ جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لینے والا ہے وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہے، اور جو کام اللہ ہم سے شام میں لے گا میری بہن وہ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میرے عزیزوں فرماتے ہیں میری فوج بھی سن لیے، ذرا کھول کے بیان کرو۔ فرمایا جعفر طیار ہمارا شہید، حضرت حمزہ ہمارے شہید، میرے پاپا ہمارے شہید، میری بہن شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، شہید ہونا تو ہم خوب جانتے ہیں، لیکن ہماری بہنوں کا ہماری بیٹیوں کا بغیر چادر کے یہ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی نہیں۔ میرے عزت کی ڈیوٹی مسائل کی ہوئی، سوچنا پیا کتھوں دو جملے پڑھا تے میں مکا گئی۔ بس دوسرے محاذ کا ایک جملہ میں کہوں گا، حضرت سجاد علیہ السلام کے متعلق میں کتابہ جو پڑھے ہیں جنہا لفظ میں کچھ بہتر نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں پورا دن کربلا والا، عاشور کا دن حضرت سجاد پہ بے ہوشی تاری رہی، کچھ لوگ لکھتے ہیں نیند تاری رہی۔ انہاں دوہاں لفظاں کو میں کٹ کے اپنے کو ایک لفظ استعمال کیتا ہے، شاید تو نہیں پسند۔ بے ہوشی ذرا امامت نال اچھی نہیں لگتی، اور نیند کا غالب ہو جانا ایسے معاملے پر یہ بھی کوئی امامت کے معاملے میں بچوں اچھا نہیں لگتا۔ پھر میں ذرا لفظ بدل گیا، میں کہا کہ سارا دن حضرت سجاد علیہ السلام پر اللہ نے اپنی رضا کو غالب رکھا۔ پسند آیا ہے؟ پورا دن مولا سجاد پہ اللہ نے اپنی رضا کو غالب رکھا تاکہ انہا تو آئے نہ کر دو سن فصل نبی کا منحر انہا شانیہ کا ہو علم کا کرنی تفسیر ہی سجاد کا ذمہ ہے۔ قیامت تک نسل رسول کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اپنی رضا کو غالب رکھا۔ دیگر وید شبیر خیر میں چاہے کہ محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بابا دادا جان آئے رہے۔ حضرت سجاد اٹھ کے بیٹھ گئے اور گلہ وہی بیتیاں نے جنہیں عمومی کرنی سن۔ امام ہر علم تو واقف ہوتا ہے، امام ستا نہیں ہوتا، تیرے تے میرے رول کا بہانہ بنا کے جنت دینے واسطے سجاد فرماتے عباس کہاں ہیں؟ شبیر فرماتے بیٹا کبھی ہوتے تھا، قاسم کا فرق ہوتے تھا، حبیب جان مسلم قریر، اور میں کبھی ہوتے تھا ایک جملہ پوچھے کہ پاپا اینا علی بن اکبر میرے بھائی اکبر کتنے ہیں؟ پتہ نہیں کہ سو اکبر کے لفظ یا حضرت اکبر علیہ السلام کی اہمیت سے اس خاندان ہے۔ ہر ایک کے اندر نے قد کوتے دا قد کوتے دا قد کوتے دا جنہوں نے پچھنا اکبر کرتے ہیں، حضرت امام حسین نے قد کوتے دا نہیں فرمایا، فرماتے نے سجاد کہنے چھاڑ دے یا میں رہ گیا، میرا سونا یا تو رہ گیا، بات رہے اپنی ذمہ داری سنبھال خدا حافظ۔ حضرت امام حسین پورے نے اور تسا میرے نال ایک لفظ 3 منٹ 2-2.5 منٹ لگ رہے، تسا میرے نال ایک لفظ بولنا ہے، زبان میں بولو گے تمہیں پتہ لگے گا کہ پڑھن نال بھی کتنا مزہ ہے۔ تسا پڑھنا ہے، آج سننے نہیں صرف نال میں پڑھنے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے جو نکلتے ہیں میرے پیر سجاد نے دیکھے، دیکھا خیمے جو نکلتے ہیں بابا جان اے ویکھیا تو سامنے 4-5 بار اپنا نہ چھڑنا، میں اپنا حصہ پڑھنا مسائل
میرے کو مفصل تاریخ کربلا موجود ہے. کوئی اقبال شاہ صاحب میں تو اپنا حصہ پانا دعا سلاگن دو ہو رہا ہے. زہرا دیتیاں راز میرے نہ ڈر حضرت سجاد نے بابے کو آخر باری کہتے ہیں ایسا کے جاؤں ایک زبانہ محتر فرما جانا دیکھیں اسے سجاد نے تھوڑی دیر بعد بابے دا سارا لوگ کے سنان پہ بیٹھا کھولے در ہونا ہے دور دا آنسو قریب آگے گا صرف تو سا دیکھ رہے ہیں بچی کو نوجوان میں بزرگان بھی تقریب دے رہے ہیں نوجوانوں ضرور اپنے مون آگے لفظ بنیادی دار ہو. میرے پیر نے دعا کیا السلام علیکم یا امام اللہ. میرے پیر سجاد نے باقی دا سب لوگ کے سلام دے دیکھیا اور جگر مزید قابو کرنا. اس تو بعد ایک 100 بندے مشکل نال نیزے لے کے آدھیا ہوئے آنکھوں دیکھے دیکھیا بس حضرت سجاد کون کر کے لگائی حضرت سجاد نے معافی دے ہوئے پھوپھی دے سر میں نیزہ ہوا جتا ابھادرو یار آنکھوں یارہ دیکھیا دیکھیا پوری رات پھوپھی کو پہرا دے دیا دیکھیا اگلے دن پھر ماما نو کڑیاں لگ دیا ہاں ہاں بہنا نو کہہ دوں دیا بولو بولو بس ہم چکے نے دیکھیا دیکھیا اوکھے دن نے پھر میرے اس پیر سجاد نے پھوپھیاں دے ماما نو اونٹا دے سوار دیا آدھوئی کو لگے نے دیکھیا پھر جدو اونٹ دوڑے نے اتوں بچیاں نو ڈگ دینا دیکھیا پچھلے اونٹا نے پیرا تھلے ہو گیا ہاں دیکھیا مقابلہ کوفے کا بازار پھوپھی کا نال دیکھیا شام کا بازار پھوپھیاں نال کٹنے والے بندے 4-5 بیان نے میں حقیقت کر رہا پھوپھی نو خطبہ دے دیا زندان وچ پھوپھیاں تے بہناں نو دیکھیا جدن رشتی ہوئی واپسی سارا نو ملدیا ویکھیا ماں نو بندے ایمبولینس نہیں بنتے جہاں پتر دی لاش ہوئے لوگ میرے بچ بیٹھی رہی تے مر جائے گی جیڑے اونٹ دے ماں سوال سی نا انہاں اودے وچ ہی پتر دا ساتھ رکھیا یہ ساریاں سفر کردیاں سجاد نے اکھاں نال ویکھیا تے خون حضرت سجاد دا اکھاں دے رستے سارا بہ گیا. آخری گل میں کرن لگا قرآن کھول کے میں کہا مسلمانوں کبھی کلے بیٹھ کے سوچو جدا خون پالا کھا لیا تھا انہوں سیر نام نہیں دیں دے زیادہ دیر کے بچنا نہیں سکا جدا خون دی الٹی حضرت باقر نے دشت دے بیچ دیئے نا لائق بیٹھے بیٹھے اور لائق بیٹھے اور یا جب تک آپ آدم کرنا ہو تو پھر لائق ہو باپ دی گستاخی نہ کرنا اے نوجوانوں باپ دی گل کا غصہ لگے تو باہر نکل جانا والدہ نو آخنا یا پھوپھی نو آخنا غصہ نہ کرنا حضرت اکبر کا نیزہ اتنے سے انہیں تکلیف ہے سارے کو پیس بیٹھتے سارے کھول دے سکتے حضرت امام حسین کہتے ہاتھ رکھ کے دوارے مڑے یا کھاپنی فرمایا اکبر میں حسین تیری اے حالت ہو گئی ہے میرے سامنے قرآن میں پڑھا جگر تے درد نو پڑھ گئے اور اکبر فرماتے ہیں بابا تیرے منہ تے